آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ایصال ثواب کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک جس طریقے پر صدقہ خیرات اور حج اور عمرہ وغیرہ عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی اجر و ثواب پہنچانے کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض ضعیف روایات بھی وارد ہیں جن میں قرآن پاک کی خاص صورتوں کا ثواب مردوں کو پہنچانے کی بات مذکور ہے، اس سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ اور جب آدمی کوئی عمل کرے اور پھر یہ دعا کرے کہ الہ العالمین یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کا اجر و ثواب فلاں شخص کو پہنچے، تو یہ دعا ظاہر ہے کہ جائز ہے، اور جب دعا قبول ہوگی تو جو اجر و ثواب اسے ملا ہے وہ دوسرے کو ضرور پہنچ جائے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے ائمہ کا موقف ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے قبر کے قریب جانا ضروری ہے یا دور سے بھی زیارت ہو جاتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک تو ہے ثواب پہنچانا میت کو، اس کے لیے تو قبر پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن زیارت جب ہوگی جب کہ آپ قبر کے قریب جائیں، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کا کوئی قریبی شخص اس کی قبر پر حاضر ہوتا ہے زیارت کے لیے، تو اسے اسی طرح خوشی ہوتی ہے جیسے کہ زندگی میں کسی ملنے والے آنے کی آمد سے خوشی ہوتی ہے۔ لہذا زیارت کا معاملہ الگ ہے اور اجر و ثواب پہنچانے کا معاملہ الگ ہے۔ زیارت جب ہوگی جب کہ وہاں پر حاضری ہو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کر کے مقام ابوا میں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اسی طرح آپ قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، اور ہر ہفتے میدان احد میں تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد کی زیارت کے لیے۔ تو زیارت جب ہوگی جب کہ آدمی قبر کے قریب جائے گا، اور اجر و ثواب کہیں سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کھانے کے بعد یا پہلے نمک کھانے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے علاقے میں اس پر بہت تاکید کی جاتی ہے کہ ہر دسترخوان پر الگ سے نمک رکھا جاتا ہے اور اسی سے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس بارے میں بعض کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں،
کہ کھانا شروع کیا جائے نمک سے اور ختم کیا جائے نمک سے، لیکن تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ نمکین سے شروع کریں، میٹھے سے شروع کریں، میٹھے پر ختم کریں، ہر طرح کی شریعت میں اجازت ہے۔ کسی ایک بات کے اوپر زور دینا اور اس کی تاکید کرنا یا اس کو سنت قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں تشدد اور سختی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا موقع ہو ویسا عمل کر لیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سب لوگ کھانا کھا کر جائیں، تو اس طرح سے اعلان کرنا اور سبھی شرکاء کا اس کھانے کو نوش کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کھانے کی دعوت کا اعلان درست نہیں ہے۔ میت کے اہل خانہ کے لیے تو نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آس پاس کے قریبی لوگ اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، اور اسی ضمن میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو باہر سے اس گھر میں آ کر مہمان ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے تابع بن جائیں گے۔ لیکن محلے والے یا اسی شہر والے یا مہد نماز میں یا جنازے میں شرکت کرنے والے، ان کو کھانے کی دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دکھانا کیسا ہے؟ تو ہمارے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد چہرہ نہ دکھایا جائے، جس کو دیکھنا ہو جنازے سے پہلے دیکھ لے، الا ہے کہ کوئی خاص مجبوری ہو۔ جنازے کے بعد چہرہ دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اکابر مفتیان میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد احوال برزخ شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھایا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، اس تاریخ کو۔ البتہ ہر ہفتے پیر جمعرات کو ثابت ہے، جس کو رکھنا ہو پیر جمعرات کو رکھے یا ایام بیز میں رکھے، لیکن خاص 12 ربیع الاول کے روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو نومولود بچہ یا بچی ہوتی ہے، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، تو بعض لوگ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور اگر بچی ہوتی ہے تو بائیں کان میں اذان اور دائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ فرق کرتے ہیں۔ تو شریعت میں فرق ہے یا دونوں کا حکم برابر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے بچہ اور بچی میں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت ہو، یہ فرق ثابت نہیں ہے۔